فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے چاہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، آج کل کے نوجوانوں کے اندر کافی شعور بیدار ہوتے جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ وہ حلال و حرام کی تمیز کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سوالات کر رہے ہیں، یا کم از کم کام شروع کرنے کے بعد بھی سوالات تو کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ نوجوان آج کل کے اپنے صحت پر بھی توجہ دیتے جا رہے ہیں، اور صحت پر توجہ دینے کے لیے مختلف وہ کھیل کھیلتے ہیں، جیسے ایک MMA ہے، مکس مارشل آرٹس کی شکل میں بھی ہے، اور جس میں جو ہے نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ شیخ اس میں جو ہے چہرے وغیرہ پر مارنا پڑتا ہے، تو کیا اس طرح کے کھیلوں میں شریک ہونا، اس طرح کی پریکٹس کرنا، یا صحت بنانے کے لیے جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں وہ کرنا نہیں کرنا، اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بالخصوص نوجوان طبقہ، جبکہ ایک جانب لوگ پریشان ہیں، وہ نشہ آور چیزوں کے استعمال میں اور جرائم میں ملوث ہیں، دوسری جانب اگر اس طبقے میں یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، جان کی حفاظت کرنی چاہیے، تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام بھی جان کی حفاظت کرنے پر ابھارتا ہے اور صحت کی حفاظت کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن ہم کو کچھ شرعی اصول و ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے، ورزش کے دوران ہو یا کسی بھی کھیل کود یا ایکسرسائز کے دوران ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدتاً یا تعظیماً کوئی عقیدہ شامل ہو یا صرف تعظیماً ہو، کسی کے سامنے سر جھکانا کھیل کی ابتدا سے پہلے اس کی اجازت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی ورزش یا ایسے کھیل کود یا ایسے مارشل آرٹ جس میں چہرے پر مارا جاتا ہے، وہ بھی بڑی شرعی غلطی تصور کی جاتی ہے، یا پھر جسم کے کسی بھی نازک حساس مقام پر مار دینا، جس کی وجہ سے کھلاڑی یا ورزش کرنے والا کوئی بھی آدمی بالکل معذور ہو جائے یا پھر موت واقع ہو سکتی، ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہو۔ بالکل، یہ بھی بڑی شرعی خلاف ورزی ہے، اور ایسا بھی کھیل یا ایسی بھی ورزش نہیں ہونی چاہیے جس میں ستر کھل جائے، بے پردگی ہو، شرمگاہ سمجھ میں آنے لگے، نظر آنے لگے، محسوس ہونے لگے، یا پھر اس میں میوزک کا دخل ہو، نمازوں کا وقت ضائع ہو رہا ہو، نمازیں ضائع ہو رہی ہوں۔ ان تمام شرعی خلاف ورزیوں سے بچنا چاہیے کھیلوں کے دوران، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم کو رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمارے جسم کا ہم پر حق بنتا ہے، ان لبدنک علیک حقا۔ اور بالخصوص چہرے پر مارنے کے تعلق سے بہت ساری نبوی تعلیمات اور ہدایات ہیں کہ چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لڑائی جھگڑے کے دوران بھی، کھیل کود میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجه، لڑائی جھگڑا بھی اگر ہو جائے تو چہرے پر مارنے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ تو بدرج اولا ورزش ہو، کھیل کود ہو یا کوئی ایکسرسائز ہو، اس میں چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ عام حدیث بھی ہے لا تضرب بالوجه۔ جب حد نافذ کی جا رہی تھی زانی عورت پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرمائی، ارموا واتقوا الوجہ، چہرے پر کنکر یا پتھر جانے سے بچنا چاہیے۔ حد نافذ کرنے کے دوران بھی یہ تعلیم دی۔ ایک صحابی نے کسی لڑکے کو چہرے پر مارا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اوما علمت ان الصورۃ محترمہ، کہ چہرہ قابل احترام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر شرعی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں تعلیم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کا قتل مت کرو،
اپنے آپ کو بھی نقصان مت پہنچاؤ اور دوسروں کو بھی نقصان مت پہنچاؤ. کھیل کے دوران نہ اپنی جان پر بات آنا چاہیے نہ مد مقابل کے جان پر بات آنا چاہیے. بالکل. لا ضرر ولا ضرار، دانستہ طور پر یا بدلے کے طور پر کسی بھی اعتبار سے نہ اپنے آپ کو ہم نقصان پہنچائیں نہ دوسروں کو ہم نقصان پہنچائیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان جیسے کھیلوں کے حوالے سے فرمایا والذی یظہر لی انہا محرمہ، کہ اتنی ان میں شرعی خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں جن کے پیش نظر ایسے کھیل جو ان شرعی خلاف ورزیوں کے ساتھ ہیں وہ حرام درجے میں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. جب کبھی شرعی خلاف ورزیاں نہیں پائی جائیں گی کسی بھی ورزش میں، کثرت میں، ریاضت میں، ایکسرسائز یا کھیل کود میں، انشاءاللہ اس کی اجازت رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن کے بالمقابل، چاہے وہ ایمانی طاقت ہو یا قلم کی طاقت ہو یا بازو کی طاقت ہو، بالکل عموم ہے، سب سے پہلے ایمانی طاقت داخل ہے. تو طاقتور مومن کمزور مومن کے بالمقابل اللہ کو بہت پسندیدہ اور اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے. کچھ روایات ہیں، بعض اہل علم نے ان کو قوی جانا اور بعض نے ان پر کلام کیا، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کشتی کی اور ان پر غالب آ گئے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت اچھا احساس ہے، اچھی بیداری ہے، صحت کی جانب توجہ دینی چاہیے، لیکن ان میں کوئی شرعی خلاف ورزی نہ پائی جائے. بارک اللہ فیکم. شیخنا ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ، شیخ نے کتنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ہمیں صحت بنانا چاہیے، ورزش کرنا چاہیے، ان معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن چہرے پر مارنے والے کام یا سطر کو کھلے رکھنے والے وہ ساری ورزشیں یا اسی طرح اپنی جان یا دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنے والی ورزشیں چیزیں، اس سے بچنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اور ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.